سورۃ الفجر اور سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ ترجمہ: اور قسم ہے فجر کی، وقت کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت اور طاق کی، اور قسم ہے رات کی جب جانے لگے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، ان قسموں میں بہت بڑی عبرت ہے عقل مند انسانوں کے لیے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں جی۔ اللہ ذوالجلال سورہ فجر کی ابتدائی 5 آیات میں 4 قسمیں ذکر کرنے کے بعد جواب قسم ذکر فرما دیا۔ 4 قسمیں کون کون سی اٹھائی؟ پہلی قسم اللہ فرماتے ہیں مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے۔ دوسری قسم اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ اور تیسری قسم جفت اور طاق کی، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے جفت اور طاق کی قسم ہے۔ اور چوتھی قسم مجھے رات کی قسم ہے جب چلنے لگے جانے لگے۔ جواب قسم اللہ فرماتے ہیں ان قسموں میں عقل مند انسانوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، سورہ فجر کے امتیازات میں سے پہلا امتیاز ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اوقات مستحبہ کا بیان کیا ہے۔ اوقات مستحبہ، وہ اوقات کون کون سے ہیں؟ اور سب سے پہلی بات، سب سے پہلا وقت جو اللہ نے ذکر کیا ہے وہ ہے والفجر، والفجر۔ اور یہ واو جو آیا ہے یہ واو قسمیہ ہے۔ واو کیا ہے جی؟ قسمیہ۔ عام معنی اس کا کیا جاتا ہے اور واو کا معنی اور، لیکن یہاں معنی اور نہیں کیا جائے گا، یہاں معنی کریں گے والقسم والفجر، قسم ہے مجھے فجر کے وقت کی، قسم ہے مجھے فجر کے وقت کی۔ تو یہاں فجر سے مراد کون سی فجر ہے؟ تو اس کی مختلف تفسیریں مفسرین کرام نے کی ہیں۔ پہلے عام میں کر دیتا ہوں کہ والفجر سے مراد مطلق فجر کی نماز ہے۔ مطلق کون سا وقت ہے جی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے۔ جو ہر روز صبح فجر ہوتی ہے اس وقت ہوتا کیا ہے کہ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تو آدھی رات کے بعد سے لے کر صبح صادق تک اللہ رب العزت پہلے آسمان کے اوپر آ جاتے ہیں۔ کدھر آ جاتے ہیں؟ پہلے آسمان پہ آ کے اللہ پاک دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں حل من مستغفرین،
ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے والا؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا؟ ہے کوئی مصیبت زدہ؟ ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگنے والا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت صبح کے وقت، صبح صادق سے پہلے پہلے میں آواز لگا رہا ہوتا ہوں کہ اٹھو اے انسانوں، اٹھو اور مجھ سے اپنے گناہوں کی کیا مانگ لو؟ معافی۔ اے مجھ سے ناراض لوگوں، اور رسے ہوئے لوگوں، میں خود آ گیا ہوں تمہیں منانے کے لیے، اٹھ جاؤ۔ اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے کہ اٹھ جا میرے بندہ، سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے، سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو اس وقت یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، تو اس سے مراد ہر فجر ہے۔ اس سے مراد کون سی ہے؟ ہر فجر کی نماز، اور بڑا قیمتی یہ وقت ہوتا ہے۔ کیوں کہ رات جب انسان سوتا ہے نا، تو یہ نیند جو ہے نا، یہ موت کی بہن ہے۔ نیند کیا ہے جی؟ گویا کہ ایک طرح کی ہمارے اوپر موت آ گئی ہے۔ جب بندہ سوتا ہے اسے دنیا کی سے وہ غافل ہو جاتا ہے، دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، دنیا کے حالات سے ناواقف ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پاک اس کو دوبارہ صبح اٹھاتے ہیں نا، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میری مہربانی سمجھ کہ میں تینوں موت تو بعد دوبارہ پھر اٹھا رہے ہیں۔ اور سورہ زمر میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، ذکر کیا ہے کہ جب انسان سوتا ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں میں روح کھینچ لیتا ہوں، اور جس کی موت کا فیصلہ میں کر دیتا ہوں اس کی روح روک لیتا ہوں، اور جس کی موت کا فیصلہ نہیں کرتا اس کی روح کو کیا کر دیتا ہوں؟ واپس بھیج دیتا ہوں۔ تو گویا کہ ایک طرح کی یہ بھی موت کی کیفیات میں سے کیفیت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں مار کے دوبارہ جو زندہ کیا نا، صبح اٹھ رہے ہیں، تو اللہ نے بولا یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا۔ اے انسان، میرا انعام ہے تیرے اوپر کہ میں نے تجھے اب نئی زندگی دے رہا ہوں، نیت دینے دے رہا ہوں۔ رات گزر گئی، اب کیا آ رہا ہے؟ تو سب سے پہلے شکر ادا کر تو کس کا؟ اللہ کا۔ فجر کی نماز پڑھ۔ کیا کر جی؟ تو اللہ فرماتے ہیں مجھے اس فجر کے وقت کی قسم ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور مجھے 10 راتوں کی قسم ہے، 10 راتوں کی قسم ہے۔ تو ان 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ تو کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں، آخری 10 راتیں وہ مراد ہیں۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور قسم ہے جفت اور طاق کی، کیونکہ ان 10 راتوں میں کوئی جفت ہے کوئی طاق ہے۔ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات، یہ کیا ہیں؟ یہ طاق ہے۔ اور جفت راتیں 22، 24، 26، 28 اور 30 کی رات۔ اللہ فرماتے ہیں ان راتوں میں جفت بھی ہیں، رات بھی ہیں، ان میں عبادت کر۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اور قسم ہے مجھے رات کی، اس رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے۔ کون سی رات ہے جی؟ لیلۃ القدر کی رات۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات دی ہے، اگر اس رات تو عبادت کر، وہ رات میں جو عبادت کرے گا، جو عمل بھی کرے گا، 1000 مہینوں سے بہتر تجھے ثواب دے دوں گا۔ تو اللہ پاک 4 قسموں کے بعد ذکر کر رہے ہیں، حل فی ذالک قسم لذی حجر، ان قسموں میں عقل مند انسانوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ کیا ہے جی؟ بڑی عبرت ہے۔ یا دوسرا معنی والفجر کا میں کرنے لگا ہوں، دوسری تفسیر، اور قسم ہے فجر کے وقت کی، اس سے مراد ہے یوم النحر۔ یوم النحر سمجھتے ہو؟ 10 ذوالحجہ کی صبح آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں 9 ذوالحج کے دن اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ اللہ پاک سے کیا مانگی ہے جی؟ دعا مانگی۔
اللہ پاک جو حضرات گئے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے جی، ان کے سارے گناہ معاف فرمائے جی، اور جو نہیں گئے اللہ پاک اس مقام کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میدان عرفات ہے جی، 9 ذوالحج کے دن حاجی حضرات وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ اور وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس انسان جو بھی دعا کرے اللہ پاک اس کی دعا کیا کرتے ہیں؟ قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اکٹھے ہوئے تھے، اور اکٹھے ہو کے انہوں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، آپ نے صرف اپنی بخشش مانگتے رہے ہو نا، گناہوں کی جو بھول ہوگی آپ سے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں قانون بنا رہا ہوں، آج کے بعد تیری گناہگار اولاد میں سے یہاں آ کے اسی طرح دعا مانگ لے جس طرح تو نے مانگی ہے، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں اس کے گناہ بھی ایسے معاف کر دوں گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر ہے، ایسے میں اس کو گناہ سارے زندگی کے معاف۔ یہ بہت قبولیت کی گھڑی ہے، قبولیت کا مقام بھی ہے کہ مقام عرفات ہے، وہاں دعا مانگی جاتی ہے۔ تو وہاں آپ کے میرے آقا نے کون سی دعا مانگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک میری امت چو جڑے گناہگار بندے نہیں، کون ہے؟ اللہ انہوں دی بخشش کر دے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب آپ کی ہم نے دعا قبول تو کر لیے، لیکن جڑے تیری امت دے گناہگار بندے حقوق الج کوئی کمی بیشی ہوئی میں معاف کر چھوڑیے، لیکن جڑے انہیں حقوق العباد مارے ہوئے نا، بندیاں دا حق مارے میں او معاف کوئی نہیں کیتا، میں نے ان کو معاف۔ جب 10 ذوالحج کا دن ہوا، صبح ہوئی، آپ علیہ السلام مزدلفہ گئے۔ کدھر جی؟ جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ حج مکمل ہو گئی، وہاں کیا کرتے ہو پھر؟ 10 ذوالحجہ کو قربانی والا عمل کرتے ہیں۔ تو مزدلفہ میں جا کے آپ کے میرے آقا نے پھر دعا کر دی اللہ پاک میری امت دے جڑے گناہگار حقوق العباد ہی کمی بیشی کار گئے اللہ انہوں نے معاف کر دے۔ تو اللہ پاک فرمایا چل میرے محبوب جڑے 10 ذوالحج نو اتھے مزدلفہ چاہ کے میرے کو سچے دل دی معافی مانگ لے سی، میں انہوں دے حقوق العباد ہی معاف کر دے سا۔ کیا بات ہے جی، بشرطے کہ دوبارہ وہ آ کے زیادتی نہ کرے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اے مطلب نہیں کہ حج تے گیا عمرے تے گیا اتھے تا گناہ بخشوا آیا ہیں اور آ کے پھر حقوق العباد میں زیادتی شروع کر دے، نہیں، واپسی آ کے اس سے معافی مانگے، معذرت کرے۔ بات سمجھ، جن کا حق تلف کیا ہے، جن کے ساتھ زیادتی کیا ان کے ساتھ کیا کرے؟ معذرت کرے کہ یار اگر وہ معذرت اگر پہلے کر دے وہ تو بہت اچھی بات ہے، اور حصول بھی یہی ہے، آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، تو جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوئی ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، پہلے اس کے دروازے پہ چلا جا اور اس کو کہہ دے یار منو معاف کر دے، اور یقین مانیں آپ ایسا عمل کر کے دیکھیں اور معافی مانگنی بڑی کی دور کی بات ہے، تو اس کے دروازے پہ تو جا، اس کے سامنے تو آ، سر جھکا کے تو دیکھ، تیرے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اگلا تجھے خود معاف کر دے گا، بشرطے کہ ہم یہ عمل کریں۔ اگر نہیں کر سکا تو واپسی پہ آ کے اس کا کام بنتا ہے جائے ان کے دروازوں پہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ بڑی قیمتی صبح ہے، یہ بڑی، اور یوم النحر آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل ترین امر ذوالحجہ میں وہ کون سا ہے جی؟ قربانی کو ذبح کرنا۔ کیا کرنا؟ تو اللہ پاک اس صبح کی قسم اٹھا رہے ہیں، مجھے یوم النحر کی قسم ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مجھے ذوالحجہ کی 10 راتوں کی قسم ہے، ذوالحجہ کی 10 راتوں۔ اب دوسری تفسیر آ رہی ہے، ذوالحجہ کی 10 راتوں کی قسم ہے، کون سی؟ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن نہیں ہیں، اس میں ہر دن جو بندہ روزہ رکھے گا اللہ پاک 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک روزے کا ثواب کتنا ہے؟ 1 سال کے روزوں کا ثواب۔ اور ان راتوں میں جو بندہ قیام کرتا ہے، کیا کرتا ہے جی؟ قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں لیلۃ القدر جیسی رات جتنا ثواب ادا کر دیتا ہے۔
کہ گویا کہ تو نے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا ہے، تو بڑی قیمتی راتیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ان 10 راتوں کی قسم ہے، وہ شفع والوتر، اور مجھے قسم ہے شفع جفت اور تا کی، اس سے مراد ہے 5 نمازیں۔ کون سی ہے جی؟ 5 نمازیں جو جن میں جفت بھی ہے اور طاق بھی ہے۔ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی بندے کے گھر کے باہر ایک نہر ہو، کیا ہو جی؟ سبحان اللہ۔ ایک نہر ہو اور روزانہ اس نہر میں سے 5 مرتبہ وہ گزرتا ہو، یعنی غسل کر کے عبور کرتا ہو۔ تو آپ کے میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ میرے صحابہ، اس بندے کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ جو بندہ روزانہ ایک نہر سے 5 دفعہ گزرنے کا مطلب ہے غسل کر کے جائے۔ تو صحابہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ آپ کے میرے آقا نے فرمایا جو روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے اوپر سے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اس کے سارے گناہ کیا کر دیں گے جی؟ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح کا عمل آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خزاں کے موسم میں، پت جھڑ کے موسم میں، کس موسم میں؟ پت جھڑ سمجھتے ہو؟ جب پتے گر رہے ہوتے ہیں، تو آپ جا رہے تھے، تو آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے، تو آپ نے ایک ٹہنی پکڑی تو ایسے ہلائی، حرکت دی تو پتے تیزی سے گرنے لگے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ اے صحابی بتا یہ عمل میں نے کیوں کیا ہے، پتہ ہے یہ عمل اس کی حکمت کیا ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا، حضرت آپ بھی جانتے ہیں، مجھے تو اس کی میں نے تو یہی دیکھا بھائی تو ٹہنی نے ہاتھ لایا تے پتے۔ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے بھی گناہ ایسے ہی جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے، درخت کی ٹہنی سے یہ پتے جھڑ گئے ہیں۔ تو اتنی یہ اچھی چیز نماز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور جب نماز پڑھتے ہو تو کس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے ان 5 نمازوں کی قسم ہے، مجھے ان 5 نمازوں کی قسم ہے، واللیل اذا یسر، اور مجھے اس رات کی قسم ہے جس رات میرا محبوب میرے پاس آیا تھا۔ میرے پاس آیا تو وہ رات کون سی رات ہے؟ معراج کی رات، جب آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کروایا اور کہاں بلایا؟ اپنے پاس بلایا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس رات کی بھی قسم ہے، مجھے اس رات کی بھی قسم ہے، حل فی ذالک قسم، ان قسموں میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ اے انسان ذرا غور تو کر، اے عقل مند انسان ذرا غور تو کر، اس میں بڑی عبرت کی نشانی ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اسی طرح یہ جو صبح کا وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے۔ یہاں پہ ایک میں اشارہ کر دیتا ہوں، قرآن مجید میں ایک قصہ ہے، اس کو کہتے ہیں احسن القصص۔ تمام قصوں میں سب سے زیادہ آسن قصہ وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ کہنے کا جی واقعہ آپ نے سنا ہوگا سارا، کہ بھائیوں نے کیسے باپ سے جدا کیا، پھر 40 سال حضرت یوسف علیہ السلام باپ سے کیا رہے؟ جدا رہے۔ پھر وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، پھر محتاج و سوالی بن کے یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، پھر انہوں نے غلہ دیا۔ سارا وہ واقعہ سورہ یوسف میں آپ نے سماعت فرمایا ہے، سنا ہوگا۔ لیکن جب پتہ چل گیا، کیا چل گیا جی؟ کہ اے ساڈا برا یوسف ہے، تو پھر آپ نے قمیض دیا کہ جاؤ یہ قمیض لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھوں پہ لگانا، اللہ پاک اسے شفا دے دے گا۔ تو ابھی وہ کرتا وہاں سے چلا ہے، تو ادھر یعقوب علیہ السلام گھر بیٹھے اور اپنے پوتوں کو کہہ رہے آج مجھے اپنے یوسف کے بیٹے کی کیا آ رہی ہے؟ خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو جب وہ آیا کرتا انہوں نے لگایا آنکھوں پہ، بینائی واپس آ گئی۔ اب سارے بھائی شرمندہ، سارے بیٹے باپ کے سامنے راز کھول گیا نا، سارا شرمندہ جو کچھ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ تو اس وقت سارے بھائیوں نے، سارے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے التماس کی کہ ابا جی اس اللہ دے اگے معافی منگو، اللہ سانو معاف کر دے۔
کہ کر دے جی سب کیا کر دے جی معاف کر دے. تو اس حضرت یعقوب علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا، انہوں نے کہا عرض کی یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، اللہ کولو ساڈے گناہوں دی معافی مانگو، انا کنا خاطئین، اساں بڑی غلطی کر بیٹھے. ہم کیا کر بیٹھے جی؟ کالا یعقوب علیہ السلام فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب تھوڑی دیر بعد میں اپنے رب اگے تواڈے گناہوں دی معافی منگساں. اس وقت نہیں مانگی. کیوں؟ ان کا ذہن یہ تھا کہ صبح تہجد کے وقت میں معافی مانگوں گا. بہت اچھی مثال لے کے آئے. ہائے ہائے، صبح تہجد کا وقت ہوگا جب میرا اللہ کہاں آئے گا؟ میرا اللہ کدھر آئے گا؟ ہائے ہائے، اس وقت ساری خلقت سو رہی ہوگی. اس وقت میں اپنے بیٹوں کی معافی کا التماس کروں گا، درخواست کروں گا. کس کے سامنے؟ اور اللہ میرے بیٹوں کو کیا کر دے گا؟ میرے بھائیوں، آپ کا میرا آج امت مسلمان یقین مانے، اور خواتین کا بھی حق بنتا ہے صبح تہجد کا وقت ہو اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگا کرو، اور دعائیں مانگا کرو جیسے یعقوب علیہ السلام نے مانگی دعا. اور پھر آپ کے ذہنوں میں بات آ رہی ہوگی کہ انہوں نے تو حضرت یعقوب علیہ السلام باپ کو تکلیف دی، پھر حضرت یوسف علیہ ان سے معافی کیوں نہیں مانگی؟ تو یاد رکھیں، انہوں نے پہلے باپ سے کہا کہ مجھے ہمیں معاف کر دی. یعقوب علیہ یوسف علیہ السلام نے تو معاف کر دیا تھا، اور جب غلہ لینے دوبارہ گئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ معاف کر دیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہارے کو بدلا. کیسے یار؟ 40 سال کے بعد بھائی میرے ہیں، اور بھائی بھی ہو جنہیں ظلم زیادتی کی تھی. تو یوسف علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں؟ میں تو ان کے کہہ دیتا کوئی گل جتائی بھی نہیں پچھلی، صرف اتنی گل کی آئی. تو پتہ تو یوسف نے کے کیتا ہے بس اے گل کی، اس کے علاوہ اور کوئی گل معاف کر. تو یعقوب علیہ السلام کو خود معافی مانگنے کے پہلے ابا جی تسی معاف کرو، تو وقت معافی کدے کو منگو کہ اللہ سنو کے کر دے گے. تو یہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. یقین مانے آج لوگ پریشان ہیں، آج لوگ ماں باپ پریشان ہیں اولاد کے معاملے میں. اولاد ہمارا کہنا نہیں مان رہی، اولاد کے اوپر ہم سب کچھ لگا رہے ہیں، اولاد ہمارے معیار کے مطابق نہیں چل رہی. اور میرے بھائی ماں باپ ذرا غور تو کر، کیا تو صبح تہجد تو بڑی دور کی بات ہے، فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں؟ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں ہم؟ کتنے لوگ ہیں جو آج گھروں میں سو رہے ہیں؟ جنہوں نے فجر کی نماز نہ مسجد میں پڑھی، خواتین نے نہ گھر میں پڑھی. جب گھر میں پہلی نماز بھی بے برکتی نماز پڑھی نہیں تو برکت آئے گی کہ بے برکتی آئے گی؟ شب سارے بولو. تو یہ نماز ایسا صرف رمضان شریف پڑھنی آئی فجر کی جماعت نال، یا پورا سال پڑھنی آئی؟ ناراض نہ ہوئے، ساری زندگی پڑھنی تھی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یاد رکھیں جو فجر کی نماز پڑھتا ہے نا اس کے چہرے پہ اللہ نور عطا فرماتے ہیں، نورانی چہرہ آتا ہے. اور فجر کے وقت اٹھنا یہ اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر کرنا ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے صبح کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خواتین کو گھر میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ذوالجلال ہماری اولادوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے. اور آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فجر تو بڑی دور کی بات ہے، میرے نبی نے تو تہجد کبھی نہیں چھوڑی تھی. اور آج ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھیں اور پھر فجر کی نماز چھوڑ دیں. یہ پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کلمہ کیا پڑھ رہے ہیں، کس نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، اور نبی کی بات مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی